السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ امید ہے کہ خیریت ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے، حج 2023 کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ اور آج جو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جو ٹاپک ہے، وہ ٹاپک یہ ہے کہ ایک حاجی کو کتنی قربانی کرنی۔ جی ہاں، آپ کو سن کے عجیب سا لگا ہوگا کہ ایک حاجی کو اور کتنی قربانی کرنی ہے، ایک قربانی کرنی ہے۔ جی نہیں، ایک حاجی کے اوپر 2 قربانی ہیں، اور وہ کیسے ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اور آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک حاجی کو 2 قربانی یوں کریں گے کہ ایک تو قربانی وہ حج کی کریں گے، جو عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا جا کے شیطان کی رمی کرنے کے بعد کریں گے۔ لیکن دوسری قربانی ان کو اپنی صاحب نصاب والی قربانی جو ان کے اوپر ہے، جو اپنے ملک میں اپنے گھر میں کہیں بھی ہو، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، وہ قربانی ان کو کرنی پڑے گی، اور اس سے وہ ذمہ بری نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج کی ایک قربانی میں ان کی دونوں قربانی ہوگی۔ اس لیے ایک حاجی کو 2 قربانی کرنی پڑے گی، شریعت کا حکم ہے یہ۔ اور جن صاحبان کو اس پیغام میں، اس خبر میں کچھ ڈاؤٹ ہے، تو لازم اپنے ادارے کے علماء اکرام سے رجوع کریں، اپنے مفتیان اکرام سے رجوع کریں اور مفتی صاحب سے پوچھیں، اور پوچھ کے کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ دین کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پوچھ کے ہی کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کام بھی 10 آدمی سے پوچھتے ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں کیا کہ دین کے کوئی بھی کام ہو، دین کے کوئی مسئلہ مسائل ہو، وہ ہم پوچھتے نہیں، ضرور پوچھیں۔ تو اس طریقے سے کر کے ہر حاجی کے اوپر 2 قربانی ہے، ایک تو حج کی قربانی ہے، اور دوسرا جس کو بقرعید کہتے ہیں، بقرعید کی قربانی ہے۔ یہ دونوں قربانی ایک حاجی کے اوپر ہے۔ حج کی قربانی تو حدود حرم یا مکہ کے اندر میں ہی ہوگی، اس سے باہر نہیں ہو سکتی، لیکن جو دوسری قربانی ہے وہ اپنے ملک میں، اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں میں کہیں بھی کروا سکتے ہیں۔ اچھا، بارہا یہ جو قربانی ہے یہ صاحب نصاب پہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر بڑے بزرگ یا بڑے میاں ہو کے یا بڑے بوڑھے ہو کے پھر حج کو جاتے ہیں، تو اس کو بیٹا یا بیٹی یا کوئی اور دیگر رشتہ دار ان کو رقم دیتے ہیں کہ بھائی یہ رقم لو اور آپ جا کے حج کرو۔ تو یہاں پہ جیسا میں اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک ڈاؤٹ ہے، اور ضرور علماء اکرام سے یا مفتیان اکرام سے ضرور پوچھیں کہ ان کو جب رقم کسی اور نے دی یا کسی اور نے اس کو حج کرائی، ان کی خود کی ذاتی رقم تو نہیں ہوئی، تو ان کی اولاد نے یا ان کے بھائی چچا جو بھی رشتہ دار دی ہے ان کو کروا رہے ہیں، تو کیا اب ہی ان کی یہ حالت میں دونوں قربانی ان کے اوپر ہوگی یا نہیں؟ تو یہ مفتیان اکرام بہتر ہے فتاویٰ دینے کے لیے، تو ضرور رجوع کریں اور اس معاملے کو کلیئر کر کے پھر حج کے سفر پہ نکلیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے حج کو قبول فرمائے اور حج کے تمام معاملات کو آسان فرمائے، حج پہ جانے کے لیے آسانی فرمائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے حج فارم جمع کروائے ہیں، اللہ پاک ان سب کے جانے کو منظور فرمائے، قبول فرمائے، عافیت کے ساتھ، بالعافیت کے ساتھ۔ اور جو بھی ان کے بیچ میں رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اللہ بآسانی لے جائے آپ لوگوں کو، اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں، تاکہ یہ جانکاری سب تک پہنچ سکے۔ اور جو بھائی نئے آئے ہیں، بھائی بہن جو بھی نئے آئے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ نئے پیغام، نئے نیوز جو بھی اپڈیٹ ہوں گے وہ آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ، اور پھر ملتے ہیں ایک نئی جانکاری اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔